ایک کفن چور تھا، وہ قبریں کھود کر کفن چرایا کرتا تھا. اس نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک شخص اونچے تخت پر بیٹھے دیکھے قرآن پاک پڑھ رہا ہے. قبر کے اندر ایک شخص اونچے تخت پر، اوپر کا تخت شاید نیچے چلا گیا ہوگا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے ان کا مقصد ہے وہ جنت سے تخت آیا تھا، ہے نا. اور سنیں، تخت ہی نہیں تھا، تخت کے اوپر بیٹھے اللہ اکبر قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تخت پر بیٹھے دیکھا وہ قرآن ان کے سامنے رکھا ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی. کفن چور نے دیکھا تخت کے نیچے نہر چل رہی تھی. ہاں سنیے، اس شخص پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا، لوگوں نے اس کو، یہاں توجہ چاہوں گا، لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا. 3 دن بعد ہوش آیا. لوگوں نے قصہ پوچھا، اس نے سارا حال سنایا. بعض لوگوں نے اس قبر کے دیکھنے کی تمنا کی، اس سے پوچھا کہ قبر بتا دے. اس نے ارادہ بھی کیا کہ ان کو لے جا کر قبر دکھاؤں. رات کو خواب میں ان قبر والے بزرگ کو دیکھا، کہہ رہے ہیں اگر تو نے میری قبر بتائی تو ایسی آفتوں میں پھنس جائے گا کہ یاد کرے گا. باقاعدہ وارننگ، دھمکیاں آ رہی ہیں قبرستانوں سے جناب عالی. ہاں، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بزرگان دین اگر مان لیں تو بزرگان دین یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبروں کو لوگوں کا پتا چلے. جو چاہتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جو مزار پوجے جا رہے ہیں گویا یہ بزرگ، کیوں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبریں کوئی معلوم ہو، پوجی جائے، اور ان کی مرضی کے خلاف یہ قبر پرست اور یہ تبلیغی جماعت والے پوجتے اور چاٹتے ہیں. اب یہاں پہ آپ سوچیں، ایک تو دھمکی مل رہی ہے، دوسرے میں نے کہا نا کہ اس بات کے اوپر توجہ دو کیا کہ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا. تو جب لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی کہ تو قبر بتا دے؟ بھائی جب لوگوں نے قبر سے نکالا تو کیا وہ احمق تو انہیں پتہ نہیں؟ قبر جس قبر سے نکالا اسی قبر میں تھا نا وہ. اس نے کہا، لیکن کہتے نا زکریا صاحب سے بھول ہو گئی، تھوڑی سی یہاں چوک ہو گئی. ہم جیسے وہابی لوگوں کے نظروں سے بچ تو جا سکتے نہیں، چھوڑیں گے نہیں ان کو، ہے نا. چوک ہو گئی. یہ اور بات ہے تبلیغی جماعت والے نعرے رسالت، نعرے تکبیر لگائیں اس کے اوپر، لیکن ہم نہیں لگاتے. ہم کہتے ہیں تمہارے زکریا صاحب کو قصہ بنانے میں چوک ہو گئی. کیا ہوئی؟ لکھتے ہیں کہ قبر سے لوگوں نے اس کو نکالا اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ تو قبر بتا دے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ابے جس قبر سے نکالا وہی قبر ہے. محترم سامعین، آپ نوٹ کریں کہ معراج دار مقلد ہندوستانی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے طنز کر رہا تھا کہ تخت اوپر سے نیچے گیا، تخت جنت سے آیا، اور پھر نیچے نہر چلنے پر بھی وہ چہرے اور ہاتھوں سے طنزیہ اشارے کر رہا تھا. لہذا ابتداءً تو میں اسی سے ملتا جلتا واقعہ غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتا ہوں. وہ اپنی کتاب فہرست ثمار التنقید کے صفحہ 93 پر لکھتے ہیں کہ ایک مردے کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی کہ ساتھ والی قبر کے اندرونی اینٹ گر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص سفید لباس زیب تن کیے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس سونے کا ایک قرآن کریم ہے جو سونے سے لکھا ہوا ہے اور وہ تلاوت کر رہے ہیں. اینٹ گری تو اس قبر کھودنے والے سے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اینٹ کو اپنی اسی جگہ پر رکھ دو. یہ واقعہ صرف اس لیے پیش کیا کہ اگر آپ حضرات فضائل اعمال والے واقعے پر معراج دار مقلد کے طنزیہ اشاروں سے متاثر ہوئے ہوں تو میں آپ کو خود غیر مقلدین کی کتاب سے اسی طرح کا ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ معراج غیر مقلد و نالائق میں اگر امانت و دیانت کا ذرہ ہے تو پھر آپ کے سامنے اس واقعے پر بھی وہی طنز و مزاح کرے اور آپ کو شک میں ڈالے. محترم سامعین، معراج غیر مقلد بہاری نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جب لوگوں نے اس کفن چور کو نکالا تو پھر لوگوں نے اس بزرگ کی قبر دیکھنے کی خواہش کیسے کی؟ بھئی وہی قبر تھی جسے تم نے نکالا ہے. معراج غیر مقلد نے تکا چلایا اور وہ چل گیا اور کئی سال سے چلتا آ رہا ہے. کسی تحقیق یا نمبردار غیر مقلد کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کتاب میں بیان کردہ واقعے پر اپنی عقل کو استعمال کرے اور معراج غیر مقلد کی
غلط فہمی کی نشاندہی کرے۔ چلے محترم سامعین، آپ اس کی چال بازی کو سمجھنے کے لیے ذرا غور کریں۔ کسی قبرستان میں ایک کفن چور نے چوری کرتے وقت صاحب قبر کو تلاوت کرتے دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا۔ اب ظاہر ہے اس کو کسی ٹھکانے پر پہنچایا ہوگا، چاہے وہ اس کا گھر ہوگا یا ہسپتال ہوگا یا کسی قریبی مناسب جگہ پر اس کو چھوڑ دیا ہوگا۔ 3 دن بعد جب اس کو ہوش آیا تو ظاہر ہے 3 دن پہلے والے لوگ اس کے پاس اب تک ٹھہرے تو نہیں ہوں گے، خصوصاً جب کہ وہاں چھوڑتے وقت ان کو کیا اندازہ کہ اسے کب ہوش آئے گی۔ اب 3 دن کے بعد جب اس کو ہوش آیا، اس وقت جو لوگ اس کے پاس ہوں گے یا اس کی تیمارداری والے ہوں گے، انہوں نے اس سے پوچھا ہوگا کہ کیا ماجرا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب ان لوگوں کو جب صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے اس قبر کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اب اس صورتحال کو اوجل رکھ کر معراج دھوکے باز نے آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ آپ چند منٹ کے لیے آج کے دور میں پیش آنے والے واقعات پر نظر ڈالیں۔ خدا نخواستہ راستے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو جو بھی لوگ سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں وہ اس کو حسب حالت ہسپتال پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے گھر پہنچاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں اس کی مناسب نگہداشت کا انتظام ہو اور انجانے مریض کے ساتھ نہیں رہتے۔ اب چند روز بعد ہوش آنے کی صورت میں وہ لوگ اس کی سرگزشت پوچھتے ہیں جو کسی وجہ سے اس کے قریب ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ یہ لوگ وہی ہوں جو اس کو چند روز پہلے یہاں لائے تھے۔ معراج خائن نے لوگوں کے ظاہری مفہوم کو آپ کے سامنے غلط انداز میں پیش کر کے آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیا۔ گزارش نمبر 2، معراج خائن نے کہا کہ زکریا صاحب سے بھول ہو گئی، قصہ بنانے میں چوک ہو گئی، اور ہم جیسے وہابی لوگوں کی نظروں سے بچ کے تو جا سکتے نہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ محترم سامعین، میری گزشتہ گفتگو سے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس واقعے میں کوئی متضاد بات ہے ہی نہیں کہ اس پر گرفت کی جائے۔ دوسرا یہ کہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے فضائل صدقات کی حاشیہ میں اس واقعے کا حوالہ دیا ہے۔ روض، یہ اشارہ ہے روض الریاحین کی طرف، جس کے صفحہ 182 پر واقعہ نمبر 162 میں بعینی ہی اسی طرح موجود ہے۔ فضائل صدقات کی حاشیہ میں روض کے حوالے کو چھپا کر آپ لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ یہ واقعہ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے بنا کر پیش کیا ہے، معراج گھر مقلد کی خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں، اگر اس میں جرت تھی تو یہ ثابت کرتا کہ یہ واقعہ روز میں نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ اس سب کے باوجود اس کا یہ کہنا کہ یہ ہم جیسے وہابی لوگوں کی نظروں سے بچ کے نہیں جا سکتے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، معراج غیر مقلد کا یہ جملہ چوری اور سینہ زوری نہیں تو اور کیا ہے؟ جب اس کی ڈٹائی نہیں تو اور کیا ہے؟ گزارش نمبر 3، محترم سامعین، اب آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ فضائل صدقات کی حاشیہ میں جس روض الریاحین کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ امام جعفری رحمہ اللہ صاحب اپنی کتاب، یہ امام جعفری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جن کے بارے میں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ اپنی کتاب التعویذات صفحہ 128 پر لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ جعفری کہتے ہیں، جبکہ وہ صفحہ 161 پر انہیں امام مانتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام جعفری کہتے ہیں۔ گویا روض الریاحین کے مصنف جعفری رحمہ اللہ کو تو نواب صدیق حسن خان صاحب اپنا شیخ اور امام مان رہے ہیں، تو پھر یہ کتاب تو غیر مقلدوں کی ہے جس سے مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب اس تناظر میں معراج غیر مقلد کی 5 خیانتیں واضح ہو کر آپ کے سامنے آ گئیں۔ وہ 5 خیانتیں ملاحظہ ہوں۔ معراج ہندوستانی کی خیانت نمبر 1،
فضائل صدقات میں مذکور اس واقعے میں لوگوں نے لفظ کی کا چکر دے کر اس نے دجل و فریب سے کام لیا۔ معراج غیر مقلد کی خیانت نمبر 2، فضائل صدقات میں اس واقعے کے حاشیہ میں روز کا حوالہ چھپا کر اس نے تاثر دیا کہ یہ واقعہ مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے خود بنایا ہے۔ معراج خائن کی خیانت نمبر 3، غیر مقلدوں کے ممدوح امام علامہ شوکانی رحمہ اللہ ہیں، جنہیں وہ امام الائمہ بھی کہتے ہیں، بلکہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے ان کو جو القاب دیے ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ ہمارے شیخ امام علامہ امام الائمہ، امت کے مفتی، علوم کے سمندر، فہم و فراست کے سورج، مجتہدین کی سند، الفاظ و معانی کے شاہ سوار، یکتائے زمانہ، شیخ الاسلام، مخلوق کے قدوع، زمانے کے علامہ، قرآن و حدیث کے ترجمان، صالحین کا پرچم، منفرد انسان، بدعتوں کو مٹانے والے، مجتہدین میں آخری شخص، موحدین کے سرتاج، بلند سند، اتحاد میں سبقت لے جانے والے، حقائق شریعت سے باخبر۔ ملاحظہ ہو ابجد العلوم صفحہ 684۔ تو محترم سامعین، 21 القاب سے ملقب غیر مقلدین کے اتنے بڑے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روض الریاحین کے مصنف امام یافعی کا شمار ثقہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو امام شوکانی کی کتاب الفتح الربانی جلد 1 صفحہ 1069۔ محترم سامعین، آپ ذرا غور کریں کہ کفن چور والا یہ واقعہ آج سے 700 سال پہلے امام یافعی رحمہ اللہ نے لکھا تو غیر مقلدوں کے امام شوکانی نے انہیں ثقہ قرار دیا، اور وہی واقعہ مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا تو غیر مقلدوں نے ادھم مچایا اور ان پر دل کھول کر تنقید کی۔ معراج خائن کی خیانت نمبر 4، معراج نے اپنی اس خیانت کو چھپانے کے لیے آپ پر نفسیاتی اثر ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم جیسے وہابی لوگوں کی نظروں سے بچ کر تو جا نہیں سکتے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ معراج انڈین کی خیانت نمبر 5، معراج غیر مقلد نے یہ ساری اوور گیم اس لیے کھیلی کہ کسی کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ واقعہ فضائل صدقات سے پہلے غیر مقلدین کی اپنی کتاب میں موجود تھا، اور مولانا ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے تو غیر مقلدین کی اسی کتاب کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس کی طرف حاشیہ میں روز سے اشارہ کیا، اور اس سے مراد روض الریاحین ہے جو حضرت جعفری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ تو نواب صدیق حسن خان صاحب کے شیخ اور امام ہیں، اور غیر مقلدوں کے ممدوح امام شوکانی نے بھی حضرت جعفری رحمہ اللہ کو ثقہ کہا ہوا ہے۔ تو محترم سامعین، الحمدللہ میری اس گفتگو سے معراج جیسے غیر مقلدوں کے دجل و فریب اور خیانتوں کا پول کھل گیا، اور انشاءاللہ ہم دیوبندی اہل سنت والجماعت نے ان کا پیچھا کیا ہے تو یہ ہماری نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتے، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو۔ ان حقیقتوں کے واضح ہو جانے کے بعد کیا اب بھی کوئی عقل مند شخص اس معراج جیسے غیر مقلد پر اعتماد کرے گا اور ان کی تقریریں سنے گا اور ان بہروپیوں کو فضیلت الشیخ کہے گا جس نے جھوٹ، دجل و فریب اور خیانتوں کے ریکارڈ توڑ دیے اور اپنے نام اور اپنے جبہ و رومال کی لاج بھی نہ رکھی؟ بقول ہندی شاعر، سچ ہے لا مذہب کے تن پر جہل کی پوشاک ہے، سچ ہے لا مذہب کے تن پر جہل کی پوشاک ہے، اس کی عقل و فکر برسوں سے بہت بیمار ہے۔ نیز اس معراج غیر مقلد کی حقیقت بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جینے پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جینے پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سویب کر کے۔ السلام۔